السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ آپ کی بک کا سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے اور یہ بک کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر پوری بک کی ایک ویڈیو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ اور آفٹر ریڈنگ دیز نوٹس یو کین گیٹ 70 to 80% marks easily, and if you are a hard working student then you can get more than this. اور آپ کو فل ویڈیو میں پڑھ کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کچھ سم ٹائم آپ اتنے تھکاوٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پڑھنے کو بھی دل ہے لیکن اس کو آپ ریڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ سنتے ہی جیسے آپ سنتے جائیں گے ویسے آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کو یہ کوسچن یاد ہو جائے گا۔ اور کچھ ہیڈنگز ہوتی ہیں جن کو آپ نے فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ یاد ہو جائیں گی تو اس کے بیچ کا مواد بھی جو لکھنا ہے وہ آپ سننے کے بعد ایزیلی آپ لکھ سکتے ہیں۔ ناؤ وداؤٹ ٹائم ضائع کیے ہم اپنا کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمود نظامی نظرنامہ سفر نامے کی روایت، نظرنامہ کا ادبی مقام، محمود نظامی کا اسلوب نگارش، فلیش بیک کا استعمال، تخیل آفرینی، منظر کشی، دلچسپ واقعات، جزائیت نگاری، شگفتگی، جدت، ڈرامائی انداز، اچھوتا اسلوب، تجسس کا عنصر۔ یہ اس کے ہیڈنگز ہیں 14، اور آئیے اب ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ محمود نظامی نظرنامہ محمود نظامی کا ایک مشہور و مقبول سفرنامہ ہے۔ یہ 1952 میں کیے جانے والے سفر کی کہانی ہے جو انہوں نے بیرون ممالک کی نشرگاہوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے گئے تھے۔ اس میں ان کی یادداشتوں کے 5 مضامین ہیں جن میں بازار مصر، روم نامجا، بر صغیر لندن، شب طلوع پیرس اور میکسیکو شامل ہے۔ محمود نظامی کو 1952 میں یونیسکو کی وساطت سے یورپ، امریکہ، مصر، لبنان، اٹلی، سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ اور کینیڈا، میکسیکو جانے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے ان ممالک کے سفر کے دوران میں جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا اسے نظرنامے میں تحریر کیا۔ اس میں مصنف کے احساسات، جذبات بھی قاری کے دل کو چھوتے ہیں۔ سفرنامہ کے دباچہ میں بقول محمود نظامی میں کسی سے داد حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جس طرح میں مختلف شہروں اور گلیوں میں خود کو ڈھونڈتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس سفر میں آپ بھی مجھے نہ کھو دیں۔ سفرنامے کی روایت۔ اردو کا سب سے پہلا سفرنامہ یوسف حسین کمبل پوش کا عجائبات فرنگ ہے جو پہلی مرتبہ 1846 اور پھر 1969 کو منظر عام پر آیا۔ اس میں انہوں نے انگلینڈ اور یورپ کے دورے کے بارے میں بیان کیا۔ یوسف کمبل پوش سے پہلے بھی اردو بولنے والے لوگ انگلستان جایا کرتے تھے، مگر کسی نے اپنی سیر و سیاحت کو سفرنامے کی شکل میں نہ ڈالا۔ ایک تحریر مولانا مسیح الدین کی سفیر عود کے نام سے ملتی ہے۔ سر سید نے انگلینڈ کے دورے کے بعد مسافران لندن لکھا جب وہ اپنے بیٹے سر سید محمود کے ہمراہ انگلستان تشریف لے گئے تھے۔ یہ سفرنامہ یوسف خاں کمبل پوش اور مولوی مسیح الدین کے سفرنامے سے فنی اعتبار سے آگے تھا۔ کالا پانی مولانا جعفر کا سفرنامہ ہے۔ مولانا شبلی جب اپنی کتابوں کے لیے تحقیقی مواد جمع کرنے کے لیے مصر، روم اور شام کے ممالک میں گئے تو انہوں نے سفرنامہ روم، مصر اور شام تحریر کیا۔ سر عبدالقادر نے 1920 کو مقام خلافت کے نام سے ایک سفرنامہ لکھا۔ اس سفرنامے میں استنبول کے حالات و واقعات نہایت خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تو ہوگی سفرنامے کی ہسٹری اور اس کی روایت، جس کو برقرار رکھتے ہوئے آگے انہوں نے سفرنامہ لکھا محمود نظامی نے۔ نظرنامہ کا ادبی مقام۔ قیام پاکستان کے بعد محمود نظامی کے سفرنامے نظرنامہ سے سفر ناموں کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اس میں محمود نظامی نے بطور مسافر اپنے تاثرات قلم بند نہیں کیے بلکہ بطور سیاح اپنے مشاہدات قلم بند کیے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ بیگم اختر ریاض الدین
کے 2 سفرنامے 7 سمندر پار اور دھنک پر قدم بھی اسی دور پر منظر عام پر آئے جو بہت مقبول ہوئے۔ دراصل سفرناموں کا مختصر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جا سکے کہ محمود نظامی کا سفرنامہ کس لحاظ سے منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ محمود نظامی کے سفرنامے کو اردو ادب میں کافی اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ وہ سفرنامہ ہے جس میں نہ صرف جدید سفرنامے کی بنیاد رکھی بلکہ ایک ایسا انداز تحریر کیا جو معلومات سے زیادہ دل دماغ کو اپنے جذباتی طوفان کے ساتھ ہی بہا لے جاتا ہے۔ محمود نظامی نے سفرناموں کا رجحان بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے یہ پوری کوشش کی ہے کہ جو کچھ وہ خود دیکھتا ہے وہ قاری کو بھی دکھائے۔ وہ خود لکھتے ہیں، اس سفر کے دوران میں انسان زیادہ مقامات کو زیادہ سہولتوں تفصیل سے دیکھ سکتا ہے اور تفصیل سے دیکھ سکتا ہے۔ میں لندن میں تھا تو بار پاراؤں کے باوجود گھنٹوں پیدل چلتا۔ نیو یارک میں بھی میرا یہی معمول تھا۔ برف، بارش، ژالہ باری اور تیز ہواؤں کے باوجود اس کے بازاروں اور سڑکوں پر دلچسپی کی چیزوں کو دیکھتا دور نکل جاتا۔ تو محمود نظامی کی اسلوب نگارش، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمود نظامی کا اسلوب افسانوی ہے، لیکن وہ تحریکی حقائق سے نظریں چرا کر محض افسانوی فضا میں گشت نہیں کرتے، یعنی کہ صرف وہ افسانوی انداز میں نہیں لکھتے بلکہ جو تاریخی واقعات ہیں ان کی صداقت کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کے سفر نامے کو پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ سفر نامہ ادیب کے خارج اور داخل کا سفر ہے۔ محمود نظامی کے سفر نامے کے اسلوب نگارش میں کئی خوبیاں موجود ہیں جو درجہ ذیل ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے فلیش بیک کا استعمال۔ فلیش بیک سے مراد یہ ہے کہ ڈرامہ نگار اپنے سامعین کو زمانہ حال سے زمانہ قدیم میں لے جاتا ہے اور ماضی کی بھولی بسری داستانوں کو جدت کے ساتھ دہرا کر قاری کو سبق آموز درس دیتا ہے، اور اپنی قوت متخیلہ سے دیکھتے ہوئے ہمیں اسی دور فرعون میں لے جاتا ہے جب مزدوروں کو کوڑے مار کر کام پر اکسایا جاتا تھا۔ نظرنامہ محمود نظامی کے تخیل کا ثمر ہے۔ جگہ جگہ مصنف اپنے تخیل کے زور پر اپنے قارئین کو ہزاروں سال پہلے واقعات، مقامات، عمارات کے مناظر دکھا دیتا ہے۔ محمود نظامی اسے سفر نامہ سے زیادہ مسافر نامہ قرار دیتے ہیں۔ محمود نظامی نے مختلف مقامات کی سیاحت کرتے ہوئے اپنے نقطہ نظر، اپنی پسندیدہ اشیاء اور شہروں کو اہمیت دی ہے۔ بقول محمود نظامی، یہ کتاب مصنف کی ذاتی آراء، یادوں اور پسند ناپسند پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ منظر کشی نظرنامہ ایک ایسا سفر نامہ ہے جس میں ایک طرف تخیل کا زور نمایاں ہے اور دوسری طرف منظر کشی کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ محمود نظامی جس منظر کو بیان کرتے ہیں وہ جیتا جاگتا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ منظر کے بیان کے لیے ایسے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور ایسے تشبیہات و استعارات کا استعمال کرتے ہیں کہ منظر نہایت واضح شکل کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ نظرنامہ دلچسپ واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ قاری کی دلچسپی کے لیے کافی مواد ہے۔ محمود نے نظرنامہ میں قاری کو نہ صرف شہروں اور ملکوں کے بارے میں معلومات بہم پہنچائی ہیں بلکہ شہروں اور ملکی تمدنوں کے بارے میں کافی دلچسپی معلومات ہیں۔ یہ لوگ گھر بیٹھ کر اٹلی، وینس، قاہرہ اور نیو یارک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے نظرنامے میں کافی مواد ہے۔ محمود نے عام لکھاری کی طرح پھلوں سبزیوں کے بھاؤ کے بارے میں نہیں بتایا بلکہ وہاں کی مروجہ روایتوں اور زیر بحث لا کر قاری کے لیے دلچسپ موازنہ نظرنامہ میں شامل کیا ہے کہ وہ عام لکھاری کی طرح پھلوں اور سبزیوں کے بھاؤ کے بارے میں بات نہیں کرتے بلکہ وہاں میں جو روایات ہیں ان کو زیر بحث لا کر موازنہ کر سکے قاری، اس کے لیے پیش کرتے ہیں۔ جزائیت نگاری کسی سفر نامے کی ادبی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ نظرنامہ
میں جزائیت نگاری کی روشنی میں قاری کو تصویر کا ہر رخ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ جس شہر میں جاتے ہیں وہاں کے مختلف اشیاء مثلاً لباس، تہذیب، روایات سبھی کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ جس میں فلیش بیک کے ذریعے زمانہ قدیم میں جاتے ہیں تو پرانے زمانے کی تصویر کشی میں انداز میں کرتے ہیں کہ مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ شگفتگی محمود نظامی کے اسلوب نگارش میں بڑی خوبی ایک شگفتگی بھی ہے۔ وہ ہر بات سنجیدگی سے کرتے ہیں۔ ان کے اسلوب میں دلچسپی کے عناصر کے ساتھ ساتھ الفاظ کی خوبصورتی بھی نظر آتی ہے، محاورات کی دل فریبی ہے، معاملہ بندی ہے اور مرکہ نگاری ہے اور تشبیہ استعارہ کا دلکش ترکیب کا استعمال ہے۔ ان کی تحریروں میں روانی سلاست ہے جس سے اسلوب شگفتہ ہو گیا ہے۔ قاری کسی بھی مرحلے پر اکتاہٹ، بوریت محسوس نہیں کرتا۔ بقول صابر کیفی، مصنف کا ذوق جمال اور حسن نظر ہے کہ جس نے نظر نامے کو انتہائی دلکش تصویر کا ایک لاجواب مرکہ بنا دیا۔ نظر نامہ شروع سے آخر تک ایک مرثاء صنف ہے۔ جدت محمود نظامی کو سفر نامے میں نئے اسلوب اور نئے لہجے کو متعارف کرانے کا شرف حاصل ہے، جس کا اثر آج کے سفر ناموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سفر نامے میں تجسس کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ یہ عنصر زیادہ تر افسانوں یا ناولوں میں ہوتا ہے۔ بہرحال محمود نظامی اپنے سفر نامے کو کہانی کا روپ بھی دیتے ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ قاری سفر نامہ پڑھتے ہوئے کہیں دلچسپی نہ کھو دے۔ اس لیے وہ تجسس کو قائم رکھنے کے لیے قاری کو بھی اسے قدیم زمانے میں لے جاتے ہیں اور اسی عہد کی داستان اتنے دلچسپ انداز میں سناتے ہیں کہ قاری یہ بھول جاتا ہے کہ اس کا تعلق زمانہ حال سے بھی ہے۔ پھر اچانک وہ اپنے آپ کو زمانہ حال کی فضا میں دکھاتا ہے۔ محمود اس جدت کی بنا پر قاری کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ وہ انسانی فطرت کی نفسیات کو سمجھتے ہیں اور قاری کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ گو ان کا اسلوب افسانوی ہے، لیکن وہ اپنے قاری کو افسانوی فضا میں گم نہیں ہونے دیتے۔ محمود نے معاشرے کے ہر قسم کے کردار کا ذکر کر کے میکسیکو میں تصویریں دکھائی ہیں۔ وہ ان کے جدت ترازی کی عین دلیل ہے۔ بقول ڈاکٹر انور سدید، یہ کہنا درست ہے کہ آزادی کے بعد محمود نظامی نے نظر نامہ جیسی کتاب لکھ کر اردو سفر نامے کو اس قابل بنا دیا کہ اس کا سفر صرف مقامات تک محدود نہ رہے بلکہ یہ زبان کی وسعتوں کو بھی محیط کرے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔